अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मैं इम्तियाज़ चूड़ीगार CRP उर्दू रूरल तालुक़ा रानी बिनूर ज़िला हबे NMMS एग्ज़ाम की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए और साथ ही साथ सोशल साइंस में डिजिटल मवाद को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए सोशल साइंस से 8वीं जमात के तारीख़ का एक बाब ज़राई और वसीले मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तलबा व तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हों और साथ ही साथ आने वाले इम्तिहानात में कामयाब रहें। और असातिज़ा से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो इस वीडियो को अपने अपने बच्चों के ग्रुप में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की तलक़ीन व हिदायत करें। तो आइए बिला ताख़िर आज के बाब का आगाज़ हम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ बच्चों, तो आइए बिला ताख़िर हम आज के बाब और या उन्वान की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा उन्वान है ज़राए और वसीले। प्यारे बच्चों, अगर आप ज़राए और वसीले को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि तारीख़ किसे कहते हैं, तारीख़ आखिर है क्या। आप तारीख़ को समझेंगे तो ज़राए और वसीले बखूबी आपको समझ में आएंगे। तो चलिए मैं तारीख़ की कुछ तारीफ़ आपके सामने वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि तारीख़ है क्या। प्यारे बच्चों, तारीख़ वो होती है बीते हुए कल को लिखना या तो बीते हुए कल को आज की नस्ल को बताना, ये आम माने हो गए कि तारीख़ इसे कहते हैं। तो अगर तारीख़ के लग़वी माने अगर मैं ले लूँ आपके सामने तो क्या होता है कि तारीख़ एक मुक़र्ररा मियाद में बीता हुआ ज़माना, उस ज़माने को दोबारा दौर हाजिर की नस्ल के सामने पेश करना तारीख़ होता है। कि प्यारे बच्चों, आप सुन चुके हैं कि बारहा कि कई सौ साल पहले, कई हज़ार साल पहले राजा महाराजाओं की हुकूमत हुआ करती थी। इस तरह की तमाम जो मालूमात है आप अपने बड़ों से, अपने उस्तादों से सुने हुए हैं। तो इन राजा महाराजाओं की हुकूमत के दौरान समाजी, माशी, तहजीबी, तमद्दुनी हालात को आज की नस्ल तक लाकर बताना ही तारीख़ कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि तारीख़ है क्या। तो अब मैं आपको ज़राए और वसीले के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात देने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, तारीख़ जो है ये कई सौ साल पहले, हज़ार साल पहले बीता हुआ दिन है, बीते हुए अदवार हैं। उन अदवार को हमारे सामने लाने के लिए, हमें बताने के लिए मौरख़ीन को मफरूज़े की ज़रूरत होती है, यानी तारीख़ी मालूमात की ज़रूरत होती है। तो मौरख़ीन क्या करते हैं कि उस दौर में लिखी गई किताबों को, उस दौर के आसार क़दीमा को या तो ज़बानी तौर पर वहाँ से चले आ रहे अफ़सानों को, कहानियों को, ड्रामों के ज़रिए मालूमात को सुन करके हम तक तहरीरी शक्ल में पहुँचाते हैं। तो आप समझ गए होंगे मौरख़ीन के लिए क्या ज़रूरी होता है। तारीख़ लिखने के लिए कोई ना कोई ज़रिया होता है। ज़रिए से मुराद किसकी बुनियाद पर रख कर इस तारीख़ को लिखा गया है, तो उसे हम ज़रिया कहेंगे, जिसके ज़रिए इस तारीख़ को अख्ज़ किया गया है। समझ में आया होगा वाज़ेह तौर पर आपको। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि तारीख़ लिखने के लिए ज़रिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आपका जो 8वीं जमात का जो पहला बाब है ज़राए और वसीले, इसलिए आपको रखा गया है कि तारीख़ आखिर हम तक पहुँचती कैसे है। समझ गए। तो इस तरह से ज़राए हमारे लिए निहायत ज़रूरी हैं तारीख़ के पस मंज़र को, तारीख़ को आप तक लाने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए आज का जो बाब हम पढ़ रहे हैं वो है ज़राए और वसीले। तो प्यारे बच्चों, ज़राए और वसीले को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले अदबी ज़राए, दूसरा है आसार क़दीमा के ज़राए, तीसरा है ज़बानी ज़राए। तो ये 3 तरह के ज़राए हैं, आप तीनों को अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अदबी ज़राए के ताल्लुक़ से मालूमात देने की कोशिश करूँगा कि अदबी ज़राए, अदब से क्या मुराद है, वो तहरीर या तो वो मालूमात, वो लिखावट जो किताबों की शक्ल में
موجود ہے، اسے ہم ادبی ذرائع کہتے ہیں۔ تو ان ادبی ذرائعوں کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک مقامی ادبی ذرائع، غیر ملکی ادبی ذرائع۔ مقامی ادبی ذرائع کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ملکی ذرائع، غیر ملکی ذرائع اہم ہوتے ہیں۔ تو یہ دو حصے ہو گئے، ایک ملکی ذریعہ، ایک غیر ملکی ذریعہ۔ تو اب ملکی ذریعے، ملکی ادبی جو ذریعے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اسے ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملکی ادبی ذریعے ہوتے کیا۔ تو عزیز بچوں، کوئی ایک حکمران ہوا کرتا تھا، کوئی ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، یا کسی کی ایک دارالحکومت ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں اس بادشاہ کے درباریوں میں بہت سارے ادیب، مورخین، شعراء، مفکرین ہوا کرتے تھے۔ تو وہ مفکرین، شعراء، ادیب جو ہے اس دور کے حالات کو اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے۔ تو وہ ہندوستانی زبان کو استعمال کرتے تھے، جیسے کہ ہندی، کنڑا، انگلش، تیلگو، مراٹھی، گجراتی، جتنے بھی ہندوستان کے زبانیں ہیں ان زبانوں میں اس دور کے، اس دارالحکومت کے یا تو اس شہنشاہ کے، اس بادشاہ کے دور حکومت کے تمام معلومات کو کتابی شکل میں لکھا کرتے تھے۔ تو اسے ہم مقامی ادبی ذریعے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کی کتاب میں چند اہم مقامی ادبی ذروں کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ ایک بہت مشہور نام جانتے ہیں، کوٹلیہ، چانکیہ بھی جسے کہتے ہیں، اس کی مشہور تصنیف بھی جانتے ہیں، اس کا نام ہے ارتھ شاسترا۔ ارتھ شاسترا ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم کتاب مانی گئی ہے۔ ارتھ شاسترا نہ صرف کسی تہذیب کو، کسی بادشاہ کی معلومات کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ ایک منظم معاشیات کو ملک میں، ریاست میں کیسے اپنایا جائے، اس کو کوٹلیہ نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں تحریر کیا ہوا ہے۔ تو کوٹلیہ کی ارتھ شاسترا تاریخ داں کے لیے، مورخین کے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ بن جاتی ہے کہ اس دور کے حالات کو وہ اپنی قلم بند کر کے ہماری نسل تک یہاں پر پہنچا ہے۔ میرا پیارے بچوں، آپ کوٹلیہ کی ارتھ شاسترا سمجھنے کے بعد حالہ راجا، جو ایک بہترین شاعر کے طور پر ایک راجا یہاں پر وہ گزرا ہے، اس کی ایک کتاب ہے گت سپت سدی۔ تو یہ کتاب بھی جو ہے مورخین کے لیے ایک بہت ہی بہترین ذریعہ بن کر کے ابھری ہے۔ مورخین اس سے بہت ساری معلومات کیا ہے لے کر کے ہم تک تاریخ کا ایک پس منظر پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وساکھا دتا کی مدرا راکشسا کتاب بھی ایک بہترین، ایک عمدہ ذریعہ ہے تاریخ کو پیش کرنے کا۔ تو اسی طرح سے کلہنا کی راج ترگنی کتاب بھی ایک مشہور تصنیف ہے تاریخی دور کی، کہ وہاں سے بھی مورخین جو ہے بہت ساری معلومات لے کر ہم تک پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بانا بھٹا کی ہرش چریترا بھی ایک عمدہ کتاب مانی گئی ہے مقامی ادب میں، کہ وہ بھی بہت ساری تاریخی اور تہذیبی معلومات ہمیں دیتی ہے۔ تو اس طرح سے چاند بردائی کی پرتھوی راج راسو، یہ بھی ایک بہترین کتاب اور عمدہ کتاب مانی گئی ہے۔ تو اس طرح سے پمپا کا نام آتے ہی آپ کو یاد آ جائے گا، پمپا کو آدی کبھی پمپا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی کتاب وکرمارجنا وجے، تو ایک بھی ایک بہترین کتاب تسلیم کی گئی ہے۔ کنڑا میں اور تیلگو میں دونوں زبانوں میں اس کو مشہوریت حاصل ہے کہ یہ کتاب بھی تاریخ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ بچوں، مقامی ادب کے طور پر آپ کی کتاب میں سنگھ ادب کو بھی ایک بہترین تاریخ کا مخزن ادب تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے بھی ذریعہ جو ہے بہت ساری معلومات، تاریخی معلومات مورخین ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، کوٹلیہ کی ارتھ شاسترا، حالہ راجا کی گت سپت سدی، وساکھا دتا کی مدرا راکشسا، کلہنا کی راج ترگنی، بانا بھٹا کی ہرش چریترا، چاند بردائی کی پرتھوی راج راسو، پمپا کبی کی کبی راجا مارگا، یہ بہترین مقامی ادب کے، ملکی ادب کے ذرائع تسلیم کیے گئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب مقامی ادب کیا ہوتا ہے، مقامی ادب کیا ہے، وہاں سے کس طرح سے معلومات اخذ کی گئی ہیں، اس کو سمجھ رہے تھے۔ اور بخوبی یہ تمام معلومات آپ اس اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اسے آپ نوٹ کریں،
اپنی بیاضوں میں، اپنی کتابوں میں اسے لکھ کر رکھیں، اسے بار بار یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے امتحانات میں بہت زیادہ سوالات آئے بھی ہیں۔ کوٹلیہ، وساکھدتا، کلہنا اور کبی راجا مارگا، یعنی پمپا کبھی کو آپ دیکھنے کی خواہش مند ہوں گے۔ یہاں پر ان کے چند تصاویر جو موجود تھے، ان تصاویر کو لانے کی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوٹلیہ پہلے تصویر میں ہے، وساکھدتا ہے، کلہنا ہے، اور پھر ہالا راجا۔ یہاں پر ایک کے بعد دیگر آپ تصاویر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہیں، اس دور کے مفکرین تھے، اس دور کے شعراء تھے، اس دور کے ادیب تھے، جنہوں نے ہمیں اپنی اپنی کتابوں میں اس دور کے حالات، اس دور کی تہذیب، اس دور کی تمدن کو کتابوں کے ذریعے پیش کیا۔ مورخین ان کا سہارا لے کر کے ہم تک تاریخ پہنچاتے ہیں۔ مقامی ادبی ذرائع کے تعلق سے مفصل معلومات حاصل کر رہے تھے، یا مفصل معلومات آپ لے چکے ہیں، تو براہ راست ہم غیر ملکی ادبی ذریعے کی طرف ہم پہنچیں گے کہ غیر ملکی ادبی ذریعہ ہوتا کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، زمانے قدیم میں جب راجا مہاراجا کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس دور میں یہاں ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے سیاح سیاحت کے لیے آئے، سفر کے لیے آئے، چند ایک سفیر بن کے آئے، چند ایک تاجر بن کے یہاں پر ہندوستان آئے۔ آنے کے بعد وہ یہاں مختلف دارالحکومت میں، مختلف شہنشاہوں کے دربار میں، مختلف راجاؤں کے دربار میں بہت دن تک رکے رہے۔ تو وہ اپنی زبان میں جو ہے یہاں کے اس دور کے حالات کو اپنی کتابوں کے ذریعے لکھ کر کے یہاں کی معلومات اپنے ملکوں کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو اسے ہم غیر ملکی ادبی ذریعہ کہتے ہیں۔ مورخین زیادہ اچھے شواہد پیش کرنے کے لیے، زیادہ اچھی معلومات دینے کے لیے اس غیر ملکی ادبی ذریعے کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ تو وہاں سے بھی بہت ساری معلومات کو وصول کرتے ہیں، وہاں سے بھی بہت ساری معلومات کو لیتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہو گئی، غیر ملکی ادبی ذریعہ بھی ہمارے تاریخ کو عکس کرنے کا، تاریخ کو ایک بہترین شکل دینے کا ایک اہم ذریعہ بن کر ابھرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غیر ملکی ادبی ذریعے میں کون سی اہم کتابیں جو ہیں ہمارے باب میں دیے گئے ہیں، جن کا ذکر ہمارے باب میں آیا ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو چند کتابوں کے نام بتاؤں گا، پھر اس کے ادیب کے نام بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے میگستینز کی انڈیکا۔ یہ ایک تاریخ کی بہترین کتاب مانی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ فاہیان کی گھوکو کی کتاب، یہ بھی جو ہے ایک تاریخ کو رسم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مانی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہیون سانگ کی سیو کی کتاب بھی جو ہے تاریخ کو عکس کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مانی گئی ہے، اور ٹالمی کی جغرافی کتاب بھی تاریخ کو عکس کرنے کا ایک بہترین اور عمدہ ذریعہ مانا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ فاہیان، باربوسا، نکولو کنٹی کو ہم بہت ہی اہمیت دے کر یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ تینوں افراد جو ہیں وجے نگرا سلطنت کے دوران کرناٹکا تک پہنچے، اور وجے نگرا ہمپی کی سلطنت میں یہ بہت دنوں تک رہے، اور یہاں سے معلومات کو جو ہے لکھ کر کے اپنے ساتھ لے کر کے اپنی کتابوں کے ساتھ اپنے اپنے ملک کو چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا غیر ملکی ادبی ذرائع جو تمہاری کتاب میں جو ہے اس کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ میں ایک بات ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوئے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میگستینز کی انڈیکا کو آپ یاد رکھیں گے، تو اسی طرح سے فاہیان کی گوکو کی کو بھی یاد رکھیں گے، پھر ہیون سینگ کی سیو کی کتاب کو بھی یاد رکھیں گے، اور ٹالمی کی جیوگرافی کو یاد رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ فاہیان، باربوسا اور نکولو کنٹی کو ضرور بضرور یاد رکھیں گے۔ یہ تینوں افراد جو ہے وجے نگرا سلطنت کے دوران کرناٹک آئے ہوئے تھے، اس لیے اس کو زیادہ توقیت اور فوقیت دے کر آپ اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ ملکی ادب اور غیر ملکی ادب کے ذرائعوں کے بارے میں بخوبی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذرائعوں کی 3 قسمیں تھے۔ پہلی قسم کیا تھی؟ ادب کے تعلق سے تھے۔ جو ادب کتابوں کے ذریعے ملے ہم اسے ادبی ذرائع کہتے ہیں۔ ادبی ذرائع کے بارے میں ہم مفصل معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ تو ابھی آئیے ہم ذرائع کی دوسری قسم آثار قدیمہ کی طرف پڑھیں گے۔ تو بچوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آثار قدیمہ آخر ہوتا کیا ہے۔ آثار قدیمہ میں ان چیزوں کو شامل کیا گیا ہے کہ اس دور کی بنائی ہوئی تمام عمارتیں، اس دور کی استعمال شدہ چیزیں،
उस दौर में लिखे गए कुतबात, उस दौर में इस्तेमाल किए गए सिक्के, उस दौर में इस्तेमाल किए गए लिबास, उस दौर में इस्तेमाल किए गए बर्तन, उस दौर में इस्तेमाल किए गए तमाम चीज़ें, तो इसको हम आसार क़दीमा के अंदर शुमार करते हैं। तो समझ रहे होंगे कि आसार क़दीमा है क्या? इमारतें, कुतबात, उस दौर के बर्तन, उस दौर के ज़ेवरात, उस दौर के लिबास, उस दौर के कपड़े, उस दौर के जंग के आलात, जो कुछ चीज़ें वो इस्तेमाल करते रहे उसे हम आसार क़दीमा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पूरे जो तफसील है वो बताने के बजाय आपकी किताब में जो अहम, जो इम्पोर्टेंट तौर पर दिया गया है उसको मैं आपके सामने तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? कुतबात को समझेंगे। अच्छा, कुतबा होता क्या है ये आप समझना है। खुतबा और कुतबा में फ़र्क है, समझ लिए। कुतबा अलग है, खुतबा अलग है। कुतबा हम समझेंगे होता क्या है। जो कुतबा जो है कोई एक बादशाह या कोई दारुल हुकूमत या कोई शहंशाह या कोई राजा जब एक शाहकार अंजाम देता या कोई जंग जीतता या कोई एक बेहतरीन इमारत बनाता या एक बेहतरीन कारकर्दगी को अंजाम देता, तो उस वक्त क्या करता? वो अपने शाहकार को बहुत दिनों तक कायम रखने के लिए एक पत्थर पर, जो नरम पत्थर होता है जिस पर खुदाई की जा सकती है, ऐसे एक खुसूसी पत्थर को इस्तेमाल करके उस पर तहरीर की जाती थी, तो उसे हम कुतबा कहेंगे। तो ये जो कुतबे जात हैं, जंग के बाद, इमारतों के बाद या तो कई एक कारनामों के बाद हर जगह इसको ज़मीन के ऊपर रख करके गड़वा कर जो है एक वहाँ पर फिक्स किया गया था। तो ऐसे बाज़ कुतबे जात आप देखे होंगे कि आप कभी सफ़र पर गए हैं, या तो आपके घर के आसपास हैं, या तो आपके शहर के आसपास है, या तो आपके खरियों के आसपास हैं। ऐसे पत्थर आप देखे होंगे जिन्हें हम कुतबा जात कहते हैं। तो इन पत्थरों पर वहाँ की मुकामी ज़बान को इस्तेमाल करके मालूमात को वहाँ पर लिखा जाता है, खोदा जाता है, कुनंदा किया जाता है। इसे हम कुतबा कहते हैं। आम तौर पर कुतबा जात में जंग में जीते गए वाक़े ज़्यादा पाए गए हैं, और साथ ही साथ वहाँ की माशी, तहजीबी, तमद्दुनी हालात भी उस कुतबे जात में लिखे गए हैं। आम तौर पर कुतबे जात कई ज़बानों में लिखे गए हैं यूँ तो, लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरी जो ज़बान है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु। कन्नड़ा में खासकर हड़े कन्नड़ा जिसे बोलते हैं हम, वो क्या है? शासना जी जो बोलते हैं कन्नड़ा में, तो उसे क्या है हम कुतबा बोलते हैं। वो शासनगढ़ु बोल के आप सुने होंगे कन्नड़ा के अंदर, तो उसे वहाँ तहरीर किया गया हड़े कन्नड़ा के शक्ल में। तो वहाँ से क्या है, मौरखीन बहुत सारी मालूमात को अक्ज़ करते हैं, वहाँ से लेते हैं, और उसे तारीख़ को रस्म करने में, तारीख़ को हम तक पहुँचाना में एक कुतबे जात भी जो है बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। आप तस्वीर में देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको कुतबे की तस्वीर में आपने यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप पीछे मेरे स्क्रीन पर। तो कुतबे जात इस तरह के होते हैं, यहाँ पर देखिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क़दीम कुतबे जात किसको तस्लीम किया गया है? प्यारे बच्चों, अशोका के जितने भी कुतबे जात जैसा कि कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वगैरह में आपको कुतबे जात देखने को मिले, इस तरह से जनूबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान दोनों हिस्सों में राजा अशोक के बहुत सारे कुतबे आपको देखने को मिलते हैं। ये सबसे पहले, सबसे पुरानी और ख़दीम कुतबे इसको तस्लीम किया गया है। और साथ ही साथ जब कुतबे जात के जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी किताब में एक कुतबे को ज़्यादा अहमियत और फ़ौक़ियत दी गई है, वो है हालमड़ी शासना, जिसे हम हालमड़ी कुतबा जिसे हम कहेंगे। तो ये कन्नड़ा का सबसे क़दीम कुतबा है, जो कदम्बा के दौर में कोकोत्सवर्मा के ज़रिए खुदवाया गया था, इसको नस्ब करवाया गया था। हालमड़ी कुतबे को कन्नड़ा का सबसे क़दीम कुतबा माना गया है, जो तारीख़ की बहुत सारी मालूमात को, कदम्बा दौर के हालात को हम तक पेश करने में हमारी मदद करता है। जैसा कि बच्चों, आसार क़दीमा में हम कुतबे जात के ताल्लुक़ से बहुत सारी मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो अब आइए हम इमारतें और खंडरात के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इमारतों से मेरी मुराद रही कि उस दौर में बड़ी बड़ी इमारतें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बनाए गए।
جیسا کہ بڑی عمارت کی بات آتی ہے تو آپ کے لبوں پر، آپ کے دماغوں میں بات دوڑتی ہوگی کہ جیسے ہی میں نے بڑی عمارتوں کا ذکر کیا تو وہاں پر تاج محل، لال قلعہ، جامع مسجد، چار مینار، قطب مینار، ایسے بہت سارے کیا ہے تصاویر آپ کے نظروں کے سامنے گھوم رہے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ گولی گنبد، جسے بولی گنبد بھی کہتے ہیں بیجاپور کا، تو اسی طرح سے گلبرگہ کی مسجد، محمد گاواں کا بیدر کا مشہور مدرسہ، اور بہت سارے، میسور کا محل، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ سرنگا پٹن میں. یہ بہت سارے ایسی عمارتیں ہیں جو ہمیں تاریخ کے بہت زیادہ ثبوت دیتے ہیں کہ اس دور کے حالات کو ہم تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں. اسے ہم عمارتیں کہتے ہیں. تو جب چونکہ ذکر ہو رہا ہے عمارتوں کا، کہ عمارتوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں فلاں شہنشاہ کی، فلاں راجہ کی، فلاں دارالحکومت کی معاشی حالات کیسے تھے، اس کے تمدنی حالات کیسے تھے، کہ وہ خوشحالی وہاں پر تھی کہ نہیں. کیونکہ بچوں خوشحالی ہے تو تبھی تو جا کے بڑی بڑی عمارتیں بنتے ہیں. اگر اس دارالحکومت میں خوشحالی نہ ہو تو کیا عمارتوں کا ذکر بھی نہیں ہوتا. کئی ایک ایسی حکومتیں ہو گزرے ہیں جنہوں نے کوئی عمارت یہاں پر نہیں بنائی، تو ہے نا. تو جو خوشحالی سے بھرپور سلطنت ہوتی ہے وہی عمارتوں کی تعمیر کرتی ہے. بہرکیف عمارتیں، آثار قدیمہ میں عمارتیں ہمیں بہت ساری تاریخی معلومات کو فراہم کرتے ہیں. مورخین ان عمارتوں کو جا کر کے، ان عمارتوں کا معائنہ کر کے، ان عمارتوں کا جائزہ لے کر کے کیا ہے تاریخ کو ہم تک پیش کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہو گئی، عمارتیں بھی تاریخ کو ہم تک پہنچانے کا ایک بہترین مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو جبکہ بات عمارتوں کی ہو رہی ہے تو یہاں پر میں عمارتوں کے تعلق سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. ایک بار بتا چکا ہوں، ایک بار دوبارہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے عمارتوں کی بات آئی تو سب سے پہلے ہماری سوچ میں آ گیا تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار، چار مینار، گول گنبد، گلبرگہ کی جامع مسجد، پھر بیدر کا محمد گاواں کا مدرسہ، اجنتا ایلورا کے غار اور پہاڑ، وجے نگر سلطنت میں آئیوڑے پٹدکلو بادامی. یہاں پر جو ہے بہترین ان کے رتھ کے جو ہے نقش نگار، چٹانوں کے اندر رتھ بنانا، چٹانوں پر رتھ بنانا، بڑے بڑے مناظر بنانا، یہ بھی کیا ہے تاریخ کو وہاں سے اخذ کرنے کا بہترین ذریعہ بن کر ثابت ہو چکے ہیں. تو ہم کتبے کو جان چکے ہیں، آثار قدیمہ میں ہم کتب جات کو جان چکے ہیں. ابھی ہم جانیں عمارتوں کے بارے میں. تو ایسے ہی بچوں ساتھ ہی ساتھ کھنڈرات کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جن کا بھی شمار جو ہے آثار قدیمہ کے اندر ہوتا ہے. کھنڈرات آتے ہی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ عمارت ہے کیا، کھنڈرات ہے کیا. تو کھنڈرات عمارت کی ایک شکل ہے لیکن اس کی حالت اب بدل گئی ہے. کیسا ہے؟ تو جو پہلے ایک اچھی عمارت ہوا کرتی تھی، بتدریج وہاں پر کوئی نہ جانے کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، یا تو بجلی کی وجہ سے، یا تو قدرتی آفات کی وجہ سے جو عمارت گر گئی، ڈھہ گئی. اب تھوڑے تھوڑے باقیات اس کے رہ گئے ہیں، وہاں پر زیادہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے کھنڈرات کہتے ہیں. تو ایسے بہت سارے جو ہے کھنڈرات آپ کو ہمپی سلطنت ہے، وجے نگر سلطنت میں ہمپی، ایوڑے پٹدکلو بادامی، پھر مہاراشٹر کے اجنتا ایلورا میں، پھر آپ شمالی ہندوستان میں جائیں گے وہاں پر بھی بہت سارے آپ کو کھنڈرات دیکھنے کو ملیں گے. بیجاپور شہر ہو گئے کہ وہ ایک بہترین عمارتیں تھیں لیکن ابھی گر کر کے ڈھہ کر کے قدرتی آفات کی وجہ سے وہ کھنڈرات بن کر رہ چکے ہیں. کھنڈرات بھی جو ہے تاریخی مواد کو، تاریخی معلومات کو ہم تک پہنچانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. چند عمارتوں کی تصاویر میں آپ کو لانے کی کوشش کیا ہوں. تو یہاں پر آپ تاج محل دیکھ رہے ہوں گے، لال قلعہ دیکھ رہے ہوں گے، قطب مینار دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت ساری عمارتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو یہ کیا ہے؟ سارے عمارتیں اور کھنڈرات ہیں جن سے تاریخی معلومات کو اخذ کیا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے. تو عزیز بچوں، آثار قدیمہ میں ہم کتبہ جات، عمارات، کھنڈرات کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں. تو ایک اور معلومات جو ہے جہاں پر ایک اپنی کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے وہ ہے کھدائی. جسے ہم کھدائی سے مراد کیا ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ کا کام کرنا ہوتا ہے، کوئی عمارت بنانی ہوتی ہے یا کوئی راستہ بنانا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہے زمین کی کھدائی چلتی ہے. تو کھدائی کے دوران جو ہے جب زمین کو ہم کھودتے جاتے رہتے ہیں، یہاں پر ایک
بہت دن پہلے 100 سال پہلے 200 سال پہلے 400 سال پہلے 1000 سال پہلے کیا ہے یہاں پر کسی ایک راجا کی کسی ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اب وہ زمین کے نیچے دب گئی ہے، غرق ہو گئی ہے۔ تو جب یہاں پر کھدائی چلتی رہتی ہے تو اس وقت اس کے کچھ آثار، اس کے کچھ استعمال شدہ چیزیں یا تو ان سے بنائی گئی عمارتیں زمین کے اندر دبی پڑی ملتے ہیں۔ تو جیسے اس کی خبر ملتی ہے تو وہاں پر پورے مورخین پہنچ جاتے ہیں، تو اسے سائنسی طریقے سے کھدائی کی جاتی ہے اور وہاں سے معلومات لی جاتی ہے، اسے کھدائی کہیں۔ تو اس کھدائی کی ایک بہترین جو مثال ہے وہ ہے کہ زمین کو کھودنا اور نکالنا۔ اس وقت ہماری ہڑپا اور موہنجو دارو کی جو تہذیب ہے یہ کھدائی کی بنا پر ہی، جہاں پر جو ریلوے لائن کا کام چل رہا تھا اس وقت کھدائی کی گئی تو وہاں اس کے باقیات مل گئے، جس سے پتا چلا کہ یہاں پر سندھو تہذیب پروان چڑھی تھی۔ تو مورخین وہاں پر گئے، وہاں بہت ساری معلومات کو جو ہے اخذ کیے۔ یہ کھدائی کے وقت ملی ہوئی عمارتیں ہیں یا زمین کے نیچے دبی پڑی عمارتیں جہاں سے ہم معلومات اخذ کرتے ہیں۔ تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سندھو تہذیب کے 2-3 کھدائی کے وقت کی تصویروں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے کہ کس طرح سے سندھو تہذیب میں ایک منظم قوم وہاں پر رہا کرتی تھی، منظم لوگ رہا کرتے تھے کہ ان کے رہنے کھانے پینے کے کچھ جگہ خاص تھے اور وہاں پر باقاعدہ ڈرینیج سسٹم تھا، پانی بہنے کا سسٹم تھا، حمام خانوں کو بالکل بہترین انداز میں بنایا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کھدائی سے ہمارے سامنے آئی، ہمارے پیش نظر آئے، تب جا کر کے ہم سندھو تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں حال فی الحال میں ہی بنگلورو میں زمین کی کھدائی کا کام چل رہا تھا، تو وہاں پر بھی جو ہے رومی سکے یعنی مصری سکے دستیاب ہوئے۔ تو یہ سکے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہندوستان اور روم کے بیچ میں تجارتی تعلقات تھے، کیونکہ پیسوں کا لین دین جو ہے تجارت میں ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے رومی لوگ یہاں پر آئے ہوں گے، کچھ وہ خریدے اور لیے ہوں گے، یہاں پر ان کے سکے بچ گئے ہوں گے، جو یہ سکے جاتے ہیں وہ کھدائی کے وقت ہی ہمیں حاصل ہوئے۔ تو یہ سکے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں یا تو ہندوستانی وہاں پر گئے ہوں گے یا تو وہ یہاں پر آئے ہوں گے، بہرکیف ان کے بیچ میں تجارتی تعلقات ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہے مورخین اسے ثبوت رکھ کر کے، اس کو شواہد مان کر کے ہم تک تاریخ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے کھدائی کے وقت جو کوئی پرانی سے پرانی اشیاء ملتے ہیں تو اس کا سائنسی نقطہ نظر سے جائزہ کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، پھر تاریخی معلومات کو ہم تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی تاریخ کے ذریعے، یعنی آثار قدیمہ کے ذریعے تاریخ کو اخذ کرنا، تاریخ کو لینا، تاریخ کو منظم طریقے سے پیش کرنا۔ پیارے بچوں ہم تینوں جو ذرائع ہیں ہمارے، ان تینوں ذرائعوں میں 2 ذرائع بخوبی ہم سمجھ چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو ذریعہ تھا ہمارا ادبی ذریعہ تھا، دوسرا جو ذریعہ تھا ہمارا آثار قدیمہ کا ذریعہ تھا۔ ادبی ذرائع کی قسمیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، آثار قدیمہ کے قسمیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آئیں گے ہم جو تیسرا ذریعہ ہے وہ ہے زبانی ذریعہ جسے کہیں گے۔ اچھا، زبانی ذریعے کی جب بات آتی ہے تو بچے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ زبانی ذریعہ ہے کیا؟ پیارے بچوں زبانی ذریعہ آج بھی آپ اپنے ایک ورثے سے حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ بڑے بن جائیں گے آپ بھی وہ اپنے ورثے میں منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ بہت ساری کہانیاں، داستانیں وغیرہ سن چکے ہوں گے، جیسے کہ رستم اور سہراب کی، الف لیلا کی کہانیاں وغیرہ آپ سنے ہوں گے۔ تو گیت، ناٹک، ڈرامہ وغیرہ کے ذریعے بھی جو ہے اس دور کے تاریخی حالات کو، تاریخی معلومات کو ایک نسل سے دوسرے نسل کو زبانی طور پر پہنچانا، اس کا کوئی ادب نہیں ہوتا، اس کی کوئی تحریر نہیں ہوتی، اس کی کوئی لکھاوٹ، اس کی کوئی رائٹنگ نہیں ہوتی۔ تو کس طرح سے گیت کے ذریعے، ناٹک کے ذریعے، نغمہ سرائی کے ذریعے، یا تو ایک ڈانس کے ذریعے، یا تو ایک موسیقی کے ذریعے جو ہے راجے مہاراجاؤں کی جو معلومات ہوا کرتی تھی، جو تاریخی معلومات ہوا کرتی تھی، اس معلومات کو ایک نسل سے دوسرے نسل تک پہنچانا۔ عام الفاظ میں اگر میں کہوں تو آپ اپنی نانی سے، آپ اپنی دادی سے کہانیاں وغیرہ سنتے ہوں گے کہ کس طرح سے کہ فلاں دور میں فلاں راجہ ہوا کرتا تھا، اس کے دور میں ایسے لوگ تھے، یہ کہانی پیش آئی، چوروں کا ایک قافلہ آیا، کچھ ایک کہانیاں ہوتے ہیں۔ اس طرح سے افسانے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے گیت بھی ہوتے ہیں، اس طرح سے نغمے بھی ہوتے ہیں، اس طرح سے
ड्रामा भी होता है। तो ये जो ज़बानी तौर पर बड़ों से सुन करके छोटे या तो बड़ों से बड़े सुन करके अपनी आने वाली नस्ल को बताना, वो भी क्या है, तारीख़ का एक बेहतरीन ज़रिया माने गए हैं, जिसको तारीख़ी मौरख़ीन क्या है, ज़बानी शवाहिद के तौर पर मालूमात को, तारीख़ी मालूमात को लेते हैं, फिर वो तारीख़ को तहरीर करने की कोशिश करते हैं, तारीख़ को तहरीर करके हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो पूरा समझने के बाद में, पूरी मालूमात को हम लेने के बाद में आखिर में हम एक तस्वीर में देख रहे होंगे कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बीच में बैठे हुए हैं, तो अपने ख़ानदान के लोगों को या कोई अपने दोस्त अहबाब को बिठा करके ज़बानी तौर पर जो है मालूमात को, किसी तारीख़ी मालूमात को उन तक पहुँचा रहे हैं। फिर और ये जो आसपास बैठे हुए हैं अफराद हैं यहाँ पर तस्वीर में, तो ये क्या है, फिर दूसरों को क्या है, ज़बानी तौर पर अपनी मालूमात को पहुँचाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ज़बानी विरसा हो सकता है। इस ज़बानी विरसा अफसानवी तौर पर भी हो सकता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बच्चों, अब आप एक बार उसको हम फिर से रिव्यू करेंगे, मालूम, क्योंकि हमारा चैनल ही रिव्यू लर्निंग है, तो एक बार रिव्यू करने की कोशिश करूँगा मैं कि ज़राए किस किस तरह के हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आएंगे हम अदबी ज़राए। इसमें दो किस्में हैं, एक मुल्की ज़राए, दूसरा गैर मुल्की ज़राए। और ज़राए की दूसरी किस्म आ गई आसार क़दीमा। आसार क़दीमा में हम सबसे पहले कुतुबाजात, सिक्के, इमारतें, खंडरात, फिर खुदाई, यहाँ से बहुत सारी मालूमात को आग़ज़ करते हैं। ये ज़राए का दूसरा नमूना है। और ज़राए का तीसरा नमूना ज़बानी ज़राए बताए गए हैं। ज़बानी ज़राए के अंदर जो है अफसानवे हैं, गीत है, फ़ोक है, नाटक है, नज़में हैं, कहानियाँ हैं, जो कुछ अफसाने हैं, जो कुछ ज़बानी नस्ल ब नस्ल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को पहुँचाया जा रहा है, उसे हम ज़बानी अदब कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, पूरी ज़राए और वसीले मालूमात हासिल करने के बाद अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि ज़राए क्या हैं, अहम ज़राए कौन से हैं, कौन कौन अहम ज़रिया लिखने वाले थे, तो सारी मालूमात अब अक्स कर चुके हैं। अब तक आप मेरे साथ रहे, पूरी मालूमात क्या है आपने अक्स की, अपनी मालूमात को हासिल किया, तो ये मालूमात को बहुत दिनों तक अपने अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ रखेंगे, ज़ख़ीरे से रखेंगे, और फिर भी क्या है, ज़्यादा मालूमात के लिए किताबों का मुतालिया आप करते रहेंगे। ये जो खासकर वीडियो बनाया गया है NMMS एग्ज़ाम को पेश नज़र रख करके मैं आपके सामने लाने की कोशिश किया हूँ। मैं आपकी हिम्मत अफजाई करता हूँ कि आने वाले इम्तिहानात में, NMMS में और आने वाले इम्तिहानात में आप अच्छे से अच्छे नंबरात लेकर के कामयाब रहें, और जो मेरी एक कोशिश, जो मेरी मुहिम चली है, इसे कामयाब बनाएंगे। तमामों का शुक्रिया।